اب دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، ان کے درجے سب سے زیادہ بلند ہیں۔ پہلے بھی پیغمبر جتنے آئے ہیں ان کے بھی اللہ نے ان کو مقام، ان کا درجہ بہت اعلیٰ رکھا ہے، یہاں تک کہ ان سے ہم کلام بھی خود ہوئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ آزمائشوں کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا تھا کہ ان کو بہت زیادہ آزمائشیں ان سے دی۔ تو تمام پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے سب سے زیادہ عزت والے، احترام والے ہیں۔ اب نبیوں نے ایک اللہ کے قریب ہونے کے ناطے، اللہ کے چنے ہوئے ہونے کے ناطے سوال ایک کر دیا، یا اللہ جو آخری نبی ہے وہ تو ہمیں بنا دے۔ 1,44,000 منہ سے کہنا آسان لفظ ہے، 1,44,000 کم و بیش پیغمبر آئے، آسان سے الفاظ ہیں کہ جلدی سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے دور میں جو 1,000 ان کی جو عمریں تھی، اگر ان کا اندازہ لگایا جائے تو پھر کتنا عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو سوال کر دیا اللہ وہ پیغمبر ہمیں بنا دے، لیکن اللہ نے کسی بھی پیغمبر کی اس دعا کو، اس خواہش کو پورا نہ کیا۔ پھر انہوں نے دوسری دعا کر دی، اللہ اگر تو ہمیں وہ پیغمبر نہیں بنا سکتا تو کم از کم اس پیغمبر کا امتی ہونے کا شرف ہی بخش۔ اللہ نے وہ بھی ان کی قبول نہیں کی دعا، وہ بھی خواہش ان کی پوری نہ ہو سکی۔ وہ جس علاقے کے لیے، جس ملک کے لیے، جس شہر کے لیے منتخب ہوئے، انہوں نے وہاں پر اپنا پیغام کو دیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا، اور اپنا جو ایک اللہ نے مقررہ وقت دیا تھا اس کے مطابق وہ چلتے گئے۔ اب جب آخری نبی کی باری آ گئی، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے دنیا میں، جو بغیر باپ کے تھے، انہوں نے بھی دعا کر دی اللہ کو آخری نبی بنا دے، فرمایا نہیں بنا سکتا۔ فرمایا آخری نبی کا امتی بنا دے، فرمایا چلیے میں کر لیتا ہوں، آپ کو آخری نبی کا امتی میں بنا دوں گا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا دیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں یہ ایمان کا ہمارا حصہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے جو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں وہ آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں، اور کل کو قیامت کے دن قیامت کی نشانی بن کے دنیا میں آئیں گے قیامت کے قریب، اور پھر آ کے اس نبی کا آخری نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور امتی بن جائیں گے، اور دجال سے لڑائی کریں گے، اسے شکست دے دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ اب یہاں پر جو ہم نے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی، وہ یہ ہے کہ یار نبیوں کو اللہ نے یہ احکام نہ دیا کہ تم میرے نبی کی بات کو، یا میرے نبی کو آخری بن جاؤ، اور بلکہ کیا آرڈر دے دیا؟ آرڈر دے دیا اگر تمہارے ہوتے ہوئے تم اپنے دین کا کام کر رہے ہو، اپنی شریعت کا کام کر رہے ہو، تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اپنی کتاب کو چھوڑ دو گے، اپنی شریعت کو چھوڑ دو گے، اور اس نبی کا جو میرا آخری نبی ہے اس کی پیروی کرو گے۔ سمجھئے ذرا، غور کریں، اللہ نے چنا بھی خود، منتخب بھی خود کیا نبیوں کو، کتابیں بھی نازل کی، ان کو احکامات بھی دیے، لیکن آرڈر کیا دے دیے؟ نبیوں کو بھی یہ آرڈر ہے کہ تم آخری نبی کی پیروی کرو گے، پیچھے چلو گے، اپنی کتاب اور اپنی شریعت کو چھوڑ دو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں، ہم تو امتی ہیں نا، ہم تو آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا دین ہم نے منتخب کر لیا ہے کہ جو ہمیں اچھا لگے گا وہ ہم کریں گے، جو ہمیں اچھا لگے گا ہم نے ویسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، شریعت کے مطابق نہیں دیکھنا۔
اللہ اکبر۔ اب جو بندہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، شریعت کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، تو بتائیں پھر اس انسان کا ٹھکانہ کیا جنت میں ہے یا جہنم میں؟ اب ہم کہتے ہیں یار اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بھائی اللہ سے محبت ہے، اللہ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے وہ کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنا، اللہ خوش ہو گیا سمجھو سارا ٹھیک ہے، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دو، سمجھا دو انہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جذبات کو ابھار رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، جو کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کو کہہ دو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کو کہہ دو وہ آپ کی پیروی کریں، آپ کے پیچھے چلیں، آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر وہ زندگی گزاریں گے پھر کیا ہوگا؟ تحبون اللہ، میں پھر ان سے محبت کروں گا۔ شرط دیکھ لیں، آج ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے، آپ کو کیا لگے؟ تو اللہ بھی کہتا اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دو یہ تیری پیروی کرے، تیرے پیچھے چلے، تیری شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر یہ ایسے کریں گے تو پھر میں ان سے محبت کروں گا، اور جب اللہ محبت کرے گا پھر کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو تب معاف کرے گا جب تم نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، وہ عمل تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو گے، جو زندگی میں تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، جو طریقے اختیار کر رہے ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق آ رہے ہیں، شریعت میں اس کے مطابق چل رہے ہو، تو تمہارے اللہ ان نیکیوں کو، ان اعمال کو اللہ قبول کرے گا اور ان کے بدلے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم یہاں پر سوچیں یار ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اب ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، یار یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ عالموں کا کام ہے۔ اچھا یہ عالموں کا اور مولویوں کا کام ہے، جب دنیا داری کے اندر آئے کہ یار یہاں پر تیرا نفع ہوگا نقصان ہوگا دنیا داری میں، وہاں ہم سب سے زیادہ چلاک ہوشیار بن جاتے ہیں، نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا، دنیا کا معاملہ ہے، اس میں مجھے نقصان ہے اگر میں ایسے کروں گا، اگر میں ایسے کروں گا دنیا کے معاملے کے اندر اس میں مجھے نقصان ہے۔ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ ان پڑھ ہے، اور پھر بھی یہ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ یہ کام اگر میں ایسے کروں گا مجھے نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو شیطانی وسوسے میں لا کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ یار یہ میرا کام نہیں، مولویوں کا ٹھیک ہے جیسے کرتے ہیں ویسے کہ ہم بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان، ہم دیکھیں مسلمان ہیں، نبی کے رسول کے آخری امتی میں سے ہیں، اگر ہم بھی یہ نہیں کہ ہم تفرقے میں آ جائیں، وہابی سنی دیوبندی بریلوی ان کے اندر آ جائیں، مسلکوں کے اندر، فرقوں کے اندر، اور ہم کہیں ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم سیدھے ہیں، ہم شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے، ہر مسلک کہتا ہے، لیکن کیا ان میں سے اب بندہ ہم اگر تضاد پیدا کریں، آپس میں ان کو دیکھیں، غور کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جب دیکھیں تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ جو بھی ان کو پکڑے کے رکھے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا، ان کے اوپر عمل کرے گا، وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ اب یہاں پر تو وہابی سنی دیوبندی کا مسئلہ ہی رہ گیا، شریعت کا مسئلہ آ گیا کہ چاہے وہابی ہو گیا، چاہے سنی ہو گیا، چاہے بریلوی دیوبندی، جتنے مسلک وہ بن گئے، اگر شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہو، اللہ کی قسم وہ قبول ہو۔ اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کا جو عقیدہ ہے وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کی دعوت دی گئی، جو صحابہ کرام کا ہے، جس کے مطابق صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزاری۔ وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے مین جو پوائنٹ
اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہماری مدد کر سکتا ہے، نہ ہماری مصیبت کو حل کر سکتا ہے، نہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے، نہ ہم سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ دنیا سے ہمیں ختم کر سکتا ہے، نہ دنیا میں زندگی دے سکتا ہے۔ اور ہم لوگ اپنی مرضی سے نہیں، یہ مسئلہ بن گیا چلو فلاں بابوں کے پاس، فلاں معاملوں کے پاس، یہ مسئلے مسائل ہم جب ایسے لے کے چلتے ہیں شریعت کو چھوڑ کر، اس کلمے کا پہلے کلمے کا جو جز ہے اس کو ترک کر کے، تو بتائیں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ کا۔ جس نے بھی شریعت کو چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے اندر تضاد لے آیا، اس کے اندر کوئی فرق لے آیا، تو پھر سمجھ لیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مشرکین مکہ یار کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بت رکھے، وہ کہتے ہیں اللہ بھی، اور یہ بت بھی کا بس ایک الفاظ ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، اللہ کرتا ہے سارا کچھ، لیکن یہ بھی کچھ دیتے لیتے ہیں، یہ بھی ہماری فریادیں سنتے ہیں، یہ فرق تھا بس، رب کو مانتے تھے۔ تو آج دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بی بی آئی، آ کے دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہو جو، کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جو۔ کہتے ایک منٹ چلی گئی واپس۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، بڑے پریشان ہو گئے، خود آئی ہے، خود اقرار کیا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور بغیر اسلام قبول کیے ہوئے واپس چلی گئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آپ کلمہ پڑھو، میرے ہاتھ میں بیعت کرو، میں آپ کو مسلمان جب ہو جاؤ گے، میرے امتی بن جاؤ گے، میں آپ کی سفارش بھی کروں گا۔ وہ چلی گئی، کہاں گئی؟ مشہور واقعہ ہے، کہاں گئی؟ وہ اپنی سہیلیوں کے گھروں میں گئی، وہ رشتہ داروں کے گھروں میں گئی، وہ ہمسایوں کے گھروں میں گئی، ان بیویوں سے ملنے کے لیے، کن سے؟ جو اسلام اس کے لانے سے پہلے اس کے گھر میں آتی، یا کسی آپس میں جو گروہ ہوتا ہے، جو سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہیں، کس لیے؟ جب فوتگی ہو جائے تو وہاں پر جا کے انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے، واو ویلا کرنا ہوتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑنا ہوتا ہے، بال نوچنے کے ہوتے ہیں، زبان سے نازیبا الفاظ کہنے ہوتے ہیں۔ یہ جا کے ان کے گھروں میں گئی ہے، کہتی ہے بھئی میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، لیکن تیرا ایک قرض میرے اوپر ہے کہ میرے گھر میں جب فوتگی ہوئی تھی تو میرے گھر میں آ کے بیان کر کے گئی تھی، اور تیری یہ خواہش تھی کہ جب میرا کوئی فوت ہوگا تو یہ بھی آئے گی اور میرے گھر میں ہم مل کے بیان کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، تو لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آج تو اگر مجھ سے کوئی بیان اپنے کسی مرے ہوئے پہ کروانا چاہتی ہے تو کروا لے، میں کر دیتی ہوں، جیسے تو کہے گی ویسے کر دیتی ہوں۔ اس کو غور کرنا، ذرا سوچنا، یہ کیا ہے؟ اسلام لانے کے لیے دل چاہتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس گئی ہے، اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہیں، لیکن اپنا یہ جو قرض تھا اس کو بھی دینا چاہتی ہیں کہ کل کو یہ مجھے تانے نہ دیں کہ یہ مسلمان ہو کے جب ہم اس کے گھر گیا تھا بیان کر کے آئے گا، آج یہ ہمارے گھر آئی نہیں۔ کہتے اب کر لے جو کچھ کروانا ہے، کہتے اب میرا کوئی مرا ہی نہیں ہے، کوئی فوت نہیں ہوا، میں کیا بیان کراؤں؟ ٹھیک ہے تو مسلمان ہوتی ہے تو چلی جاتا، مسلمان ہو جاتا، کل کو میں تجھے علامہ کوئی شکوے شکایت کوئی تان لان کا نہیں کروں گی۔ وہ وہاں سے گئی، دوسرے کے تیسرے کے جتنی ان کا گروپ تھا ان سارے گھروں میں جا کے سب سے ایک بات کی، اور پھر نبی کے کے پاس آئی، اسلام کو قبول کر لی۔ آج ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارے گھروں میں جب فوتگیاں ہوتی ہیں کیا ایسا واو ویلا تو نہیں ہوتا؟ کوئی چیخ و پکار تو نہیں کرتی؟ کوئی اس کو دہائیاں، کوئی اس کو دہائیاں کہ اللہ اس کی جگہ مجھے لے جاتا، کوئی جوان چلا جائے تو بوڑھا کہے بوڑھے کو لے جاتا، کوئی چارپائی پہ مرد کے قریب ہو، بیچارہ لاچار ہو، بوڑھا ہو جائے، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، بندہ کہے، عورتیں کہیں، لوگ کہیں یار یہ جوان لاش کو، جوان انسان کو کیوں اللہ لے گیا، اس کی جگہ وہ لے جاتا، وہ لے جاتا۔ ہم سیانے بن جاتے ہیں اور اللہ کی حکمت کو جھٹلا کے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ ایسے کرتا، اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ کیا ہم صحیح بات کرتے ہیں؟ شریعت کے مطابق بات کرتے ہیں؟ صرف ایک بات ہی کرنا نا، زبان سے کچھ کلمے نکالنے ہی ہے نا، اگر کوئی کہہ رہا اس میں کہنا کہ ہم چپ ہو جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کیا یہ کہنا چاہیے یا اسے ڈانٹنا چاہیے کہ تو اپنی زبان کو کنٹرول کر کے تو کیا بات کر رہا ہے، کہ تو سمجھدار ہے یا رب جانتا ہے؟ زندگی بہت اس نے دینی ہے، اس نے لکھی تھی کہ کیسے میں اس کو بلاؤں گا،
جب تک موت کا فرشتہ اسرائیل نہ آئے بتائیں کون سا بندہ بچہ عورت جوان بوڑھا مر گیا جو بیماری کے اندر لاچار ہو بیچارہ محتاج ہو ہل نہ چل سکتا ہو بتائیں کون اس کی جان نکال سکتا ہے موت کے فرشتے کے بغیر کوئی نکال سکتا ہے تو جب اللہ کسی کو آرڈر دیتا ہے تبھی وہ آتا ہے اور اسی بندے کی جان نکالتا ہے نہ منٹ آگے کرتا نہ منٹ پیچھے کرتا نہ سیکنڈ آگے پیچھے ہوتا اور ہماری زبان سے یار اچھا تھا ٹھیک ہے لیکن کاش اللہ اسے لے جاتا اللہ کتنی غلط بات ہے ہمارا عقیدہ جو ذہن تھا وہ سوچ تھی جس پر ہم ایمان لے کے آئے تھے وہ ہم نے خراب کر دیا اور ہم کہتے ہیں ہم جنت ہی جائیں گے سیدھے جنت اللہ اکبر تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالش کا فرق اللہ کہ وہ کچھ ایسے منہ سے کچھ الفاظ کچھ اپنا رویہ ایسے اختیار کر لیتا ہے کہ وہ جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں چل جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے تو لہذا زبان کو جو ہم نے اس لحاظ سے سوچ کے استعمال کرنا ہے کہ ہم نے کیا استعمال کر رہے ہیں ہم خاموش رہیں صبر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کا معاملہ ہے اس کے اوپر کیا فرمایا تھا اگر کسی بچے کی جان اللہ کا فرشتہ نکال کے لے جاتا ہے تو اللہ اسے پوچھتا تو نے میرے بندے کے لگتے جگر کے ٹکڑے کو لے کے آیا تھا وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا اللہ اس نے صبر کیا الحمدللہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا صبر کر کے بیٹھا ہوا کہ اللہ کا مال تھا نہ لے اللہ نے جتنا اس کو موقع دیا میری قسمت میں تھا اسے میں رکھا فرمایا اچھا یہ میرا بندہ کر رہا تھا ہاں جی اللہ یہ کہہ رہا تھا فرمایا ٹھیک ہے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ اچھا گواہ بنو کس بات پہ اس میرے بندے کے لیے جو دنیا کے اندر ہے جس نے صبر کیا ہے حوصلہ رکھا ہے وہ دنیا میں موجود ہے اور اس کے لیے تم بیت الحمد کے نام سے ایک محل بنا دو جنت بندہ تو دنیا میں یار وہ تو دنیا میں چل پھر رہا ہے اور فرشتوں کو اللہ گواہ بنا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ایک بیت الحمد کے نام سے اس بندے کا محل بنا دو جس نے صبر کیا ہے کیا ہم اگر صبر کر لیں زبان کو کنٹرول میں رکھیں اللہ کے کیے ہوئے پر صبر کر کے بیٹھ جائیں اللہ تیرا شکر ہے جو تو کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے ہم نہیں پتا ہماری سوچ اتنی نہیں ہے ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے ہمارے اندر علم اتنا نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے خاموشی صبر شکر اللہ یہ نہیں کہ کوئی نقصان ہو گیا اب نمازیں چھوڑ دو اللہ یار بس یہ اللہ کو میں ہی نظر آ رہا اللہ اکبر اور بعض نا ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرو اور آپ کو کیا لگے اللہ قبول کر رہا ہے بھائی یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ایسے نہ کیا کرنا ہے تو تھوڑا سا ہٹ کے ایسے تھوڑا سا کر لیا کر فرق ہی لے کے آنا نا ایسے کر لیا کر اور نہیں آپ کو کیا لگے چھوڑو اس کو اللہ بس قبول کر لے گا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں بھائی تیرا قبول نہیں ہوگا تو ایسے نہ کر شریعت سے ہٹ اور تجھے رہنا دے دو بس یعنی کہ ہم اگلے بندے کو سمجھانے والے کو آگے سے جواب ایسا دیتے ہیں کہ وہ بندہ بولنے کے قابل نہ رہے کہ بس ٹھیک ہے تو رہنے دے بتایا تو حاجی صاحب اب یہی چیز ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نا 3 بندے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہاں جی پوچھو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کا کیا حال ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں مسلسل نہیں رکھتے ان میں سے ایک کہنے لگا یار وہ تو پیغمبر ہیں ان کو تو 100 کام ہوتے ہیں یار ان کو تو یہ مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ ہوگا لہٰذا میں آج تہیہ کرتا ہوں کہ میں نے کوئی بھی کسی دن بھی روزہ جو نفلی ہے وہ چھوڑنا ہی نہیں یعنی کہ ایک رمضان کا مہینہ فرضی ہوتا ہے نا اس کے علاوہ کہتا میں 11 مہینے کے روزے رکھوں گا 12واں تو فرض ہے ہی ہے کہ بتائیں یہ اس کی سوچ جو ہے وہ صحیح تھی کہ غلط کیا وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا کیا اس میں کوئی ملاوٹ تھی کیا وہ ایک رب کے لیے وہ خوش کرنے کے لیے نہیں کام کر رہا تھا کہ میں
11 مہینے مسلسل روزے رکھوں گا. روزہ نفلی روزہ رکھنا بڑے ثواب کا کام ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے. غور کریں ذرا, سوچے ذرا اس کو کہ اس نے کام صحیح کیا یا غلط کیا. اس نے ایک اظہار کیا اپنے 2 دوستوں کے سامنے کہ میاں پیغمبر ٹھیک ہے کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے, وہ پیغمبر ہے, 100 کام ہوتے ہوں گے, اور میں کیا کہوں گا, میں آج کے بعد مسلسل روزے رکھوں گا, ایک روزہ بھی چھوڑوں گا نہیں. نفلی روزے ہو رہے ہیں, نفلی. اللہ اکبر. دوسرا بندہ, اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کیا احکامات ہیں جی, کیا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم جو نفلی نماز ہے وہ اس میں کچھ ٹائم سو جاتے ہیں پہلے ٹائم, اور پچھلے ٹائم اٹھ کے وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. دوسرا کہتا ہے یار وہ تو پیغمبر ہیں, 100 کام ہوتے ہیں, تھکاوٹ ہو جاتی ہوگی, وہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہوں گے. آج کے بعد بھی دوسرے باپ کے دوستوں سے کہتا ہے میں یہ تہیہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی رات بھی سو گا نہیں, ساری رات میں اللہ کی بات کروں گا. غلط ہے کہ صحیح؟ اللہ کی بات کرنی ہے, نفلی بات. ہم تو فرضی بڑی مشکل پوری کرتے ہیں, وہ نوافل کی بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا میں آج کے بعد کوئی رات سوؤں گا نہیں, مسلسل رات کو اٹھ کے اللہ کی بندگی کرتا رہوں گا. اس کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنا. ہم بھی ایسے کہتے ہیں کام کرو اللہ کے لیے کرو, خیر ہے آپ کو کیا لگے کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے کرو. تیسرا, ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں, شادیوں کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی ہے, ہم بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یار وہ تو پیغمبر ہیں, سو معاملات ہیں, یہ ہیں وہ کر کے آج کے بعد میں صرف اللہ کی ہی عبادت کروں گا اور شادی نہیں کروں گا. شادی ہوں گے ان کے معاملات ہو جائیں گے, بچے ہوں گے ان کے معاملات ہو جائیں گے, ڈسٹرب کریں گے, لہٰذا میں وہ معاملہ ہی نہیں کرتا کہ جس کے وجہ سے یا بیوی مجھے ڈسٹرب کرے یا بچے آگے ڈسٹرب کرے, اور میری عبادت جو اللہ کے لیے میں نے کرنی ہے اس میں خلل آ جائے. لہٰذا میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا اور مسلسل اللہ کی بندگی کرتا ہوں. سوچے اللہ کی بندگی ہے نا, خالص ہے, نیت صحیح ہے. اب یہ تینوں آپس میں یہ باتیں کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے 3 بندے آئے تھے, انہوں نے یہ معاملات کیے ہیں, یہ باتیں کی ہیں, اور ایسے تہیہ کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بھیجا, جاؤ ان کو تلاش کر کے لاؤ, بلا کے لاؤ ان کو. جب وہ لائے گئے, ہاں جی آپ لوگوں نے ایسے ایسے معاملات, ایسے ایسی باتیں کی ہیں, اپنے جذبات ایسے ابھارے ہیں, ہاں جی ایسے ایسے آپ نے فیصلے تہیہ کر کے مکمل کیے, ہاں جی ہر چیز مان کے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے, کیا تم مجھ سے بڑھ کر ہو؟ کیا اس اللہ کی تم مجھ سے بڑھ کر بات کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے, اللہ بات ذرا سمجھنا, اللہ کے لیے انہوں نے معاملہ کیا, نیکی کا معاملہ تھا, نیت خالص تھی, بندے صحیح تھے, صحابی تھے, اور معاملہ کیا کیا, اگر تم ایسے کرو گے تو کیا ہوگا, تم جہنم میں چلے جاؤ گے. اللہ بڑھیا, نیکی کے کام تھے, روزہ رکھنا نوافل کے, رات کو ان کے اللہ کی بندگی کرنی, شادی اس لیے نہیں کرنی کہ اللہ کی بندگی میں خلل آئے, اللہ کے لیے سارا خالص نیت کیا ہے. لیکن کیا ہے, اگر تم ایسے کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. کیوں؟ سمجھنے کی بات ہے, کیوں؟ نیکی کر کے جہنم میں جانے کے لیے کرتے ہیں. فرمایا تم وہ کرو جو میں کرتا ہوں, جس کا احکامات میں نے دیے ہیں. نبی کے رسول نے یہ فرما رہے ہیں, میری بات سے آگے بڑھ کے اگر تم کرو گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے, میری بات کو چھوڑ کے تم اپنا معاملات کرو گے تب بھی جہنم میں چلے جاؤ گے. صرف جو میں کہہ دیتا ہوں, جتنا میں کہتا ہوں اتنا ہی کام کرنا پڑے گا. اور نبی کے رسول نے کیا فرمایا, روزہ بندہ رکھے, اگر کسی میں سب سے زیادہ طاقت ہے, وہ زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے, 1 دن روزہ رکھے گا, دوسرے دن افطار کرے گا, دوسرے دن روزہ نہیں رکھے گا, تیسرے دن پھر رکھ لے, چوتھے دن پھر چھوڑ دے. 1 دن رکھنا, 1 دن چھوڑنا ہے.
یہ احکام ہے. اگر کوئی بندہ زیادہ طاقت رکھتا ہے روزے رکھنے کی، اس کے اندر ہمت ہے، جرأت ہے، طاقت ہے، تب وہ ایک دن رکھے گا، ایک دن چھوڑے گا. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا آتا ہے کہ سوموار جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں. تو چیز کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے بھی اگر وہ کام کریں جو ہم اپنی مرضی کے مطابق ہوگا، جو شریعت سے ہٹ کے ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اور زندگی کے اور صحابہ کرام کے قول کے ہٹ کے ہوگا، تو ہمارے لیے وہ بالِ جان بن جائے گا، جہنم کا ذریعہ بن جائے گا، ہوگا اللہ کے لیے. اور اللہ بھی یہی بات کرتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی کے وسلم ان سے کہہ دو اگر یہ تم سے محبت، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے وہ پیغمبر تیری پیروی کرے، پھر میں ان سے محبت کروں گا، پھر ان کے میں گناہ بھی معاف کر دوں گا، ان کو جنت بھی عطا کر دوں گا. سوچے ذرا، آج ہمارے کتنے ایسے اعمال ہیں، ایسے کام ہیں جو ہم کہتے ہیں یار خیر ہے، چل جائے گا یار، کوئی بات نہیں ہے، یار مولوی کو پیچھے جائیں گے تو دین مشکل ہو جائے گا، دین پہ نہیں چلا جا سکتا، یہ کام اپنی مرضی سے کر لو. تو وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے وہ والے جان. احد پہاڑ جتنا سونے کو بھی خرچ کر دینا شریعت سے ہٹ کے، وہ بھی وبال جان کرنا اللہ کے لیے. آج ہم دیکھیں کوئی فوت ہو جائے، ایک چاول تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے غریبوں کو، بچوں کو، جس کو بھی ہم نے کھلانا ہے، لیکن اگر ہم ویسے اسے کر دیں یار اللہ کے لیے، چل اللہ اس کے مطابق ثواب دے دے گا، ایک وہ کام اور ایک نہیں یار اس میں ذرا چلو 4 کلمے پڑھ کے بندہ بھیج دے، تو کیا ہے؟ کوئی گناہ ہے؟ صرف یہ بات کہ گناہ ہے، کوئی بات نہیں ہے. کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے غلط بات. اللہ اکبر. جیسے لوگ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کے سے پہلے دعا پڑھ لو. کون سی دعا؟ بسم اللہ اللہ. اب آپ یہاں پر کہیں یار بسم اللہ، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر، کیا وہ جانور حلال ہو جائے؟ اللہ کا نام لیا ہے یار، قرآن میں سے لیا ہے، شریعت کے مطابق ہم نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر کام پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. اور ہم نے اب بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، آج ہم اس میں کیا کر دیں؟ اللہ کے اس بسم اللہ ہی، اس کو ہی بڑھا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی کتنی صورتوں میں لکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. اب ہم بسم اللہ جتنا ہمیں کہا گیا ہے بسم اللہ پڑھو، اس کی بجائے ہم کہہ نہیں بسم اللہ تو کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری پڑھو. تو کیا ہم وہ ذبح کیا ہوا ہمارے لیے حلال ہوگا؟ جب تھوڑا سا بھی کام شریعت سے ہٹ گیا، ہم اللہ قسم ہمارے لیے وبال جان ہے اور حرام ہو جائے. تو ہم ایسا کام کیوں کریں؟ پیسہ بھی خرچ، اپنا وقت بھی ضائع، لوگوں کو بھی کھلایا، سارا کچھ کیا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر ثواب نہیں ملا. ثواب بھی نہیں ملا، الٹا ہم سے پوچھا جائے گا میرے ریزن بھی ہے، یہ بتا تو نے کیسے نام کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کوئی تو یار جواب سوچو، ہمارے پاس یہ جواب ہوگا، اللہ ہمیں تیرے لیے کیا. کوئی تو ہونا چاہیے نا. اللہ میں نے کہا چل کوئی بات نہیں ہے، ایسا کیا ہے، اللہ تیرا قرآن ہی تو پڑھا تھا، اور میں نے تو دینی گنتی کیے تھے نا، کوئی 47واں 12 ہوئے تھے، میں نے کہا چل اللہ اپنے ماں باپ کے بخشش کے لیے یہی کر دو. سوچنے کی بات نہیں یار، صرف ایک سوچ ہے ہماری، سوچ، کام پھر بھی وہی کرنا ہے، صرف ایک چھوٹا سا اس پہ کام کرنے کی وجہ سے وہی ہمارے لیے وبال جان. شریعت کے مطابق زندگی میں جو بھی کام ہے، جس بھی مسلک کا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق کام ہے، اللہ کی قسم اس پر اسے نیکی ملے گی. لیکن سب سے مین چیز الا الذین آمنوا، ایمان میں والا ہونا ضروری ہے. جب ایمان ہوگا اس کے اندر، پھر عمل صالح اس کے کام آئیں گے، پھر اس کی چھوٹی نیکی رائے لی جائے گی.
اور جب ایمان نہیں ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان صرف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو کچھ بھی لینا ہے، دینا ہے، مانگنا ہے، وہ صرف اسی سے مانگنا ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہوئے تو اگر یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، ہم کہتے ہیں یار یہ شریعت میں کام نہیں ہے، اسے رہنے دو۔ کہتے اچھا، لوگوں نے تجھے باتیں کر کر کے تیری ناک کاٹ دینی ہے، تجھے ذلیل کر دینا ہے، تو بے عزت ہو جائے گا۔ کیا کوئی انسان، بلکہ سارے انسان مل کے ایک بندے کو ذلیل کر سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے؟ سوچیں، عزت کس نے دینی ہے؟ اس نے۔ اور وہ عزت کہاں؟ انسان کے دل میں اترتی ہے کہ انسان کسی کی قدر کرتا ہے تو دل میں احترام ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ دل میں نفرتیں ہو نا، بغض بھرا ہو، غصہ ہو، تو اس کا تو موڈ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ سلام تو کیا، پر وہ کھڑے ہو کے کیا، منہ کدھر ہوتا ہے؟ سلام کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی نہیں کرتے۔ یہ چیزیں جب انسان کے دل میں بغض ہوگا، انسان سیدھا منہ بات ہی نہیں کرے گا۔ اب صحابہ کرام نے دیکھیں یہ عمل کر کے ہمیں دکھائیں، کس لیے دکھائیں؟ مشرکین مکہ کو صرف تکلیف کیا تھی یہ بھی دیکھیں، صرف تکلیف یہ تھی کہ یہ ایک رب کو کیوں مانتے، ایک کے ساتھ کیوں نہیں مانتے؟ ایک کے ساتھ کسی لات کو، مناف کو، عزت کو، کسی حبل کو مان لے، کسی بھی مانگ لے، کسی ایک بت کو ہی مان لے۔ یہ کیوں کہتے ہیں صرف ایک رب کی بات کرو بس؟ ہم کہتے ہیں اس کی بھی کرو، ساتھ اس کی بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہی چیز ہم نے سوچنی ہے کہ اگر ہم بھی آج یہی سوچتے ہیں یار خیر ہے، وہ خیر نہیں رہے گی، وہ خیر بن جائے گا۔ کوئی بھی کام ہمارا آج ہم نے دیکھنا ہے، ہم نیکی کے کام اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم کرتے بھی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو چیک کریں، ایمان ہے ہمارے دل میں، اس کے بعد پھر عمل صالح کوئی بھی ہم کر کے دیکھنا چاہیے۔ وہ انشاءاللہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہم نے کوئی عمل کیا ہوگا، اگر ہم کسی سے مسکرا کے بھی ملے، اللہ کی قسم اس کی بھی نہیں کیا ہمیں۔ کہتے ہیں نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اطاعت کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ جب واضح کر دیا گیا ہر چیز کہ میرے پیغمبر کی پیروی کرو، میرے پیغمبر کے پیچھے چلو، میرے پیغمبر کی بات کو مانو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری بات کو مانوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں ذلت سے بچاؤں گا، تمہیں بیماریوں سے بچاؤں گا، صحت دوں گا، ہر چیز اللہ اس لحاظ سے کرا۔ اب جو بندے نہیں مانتے، ایمان والے نہیں ہیں، وہ نبی کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، تو کیا اللہ ان کو رزق نہیں دے رہا؟ ہمارے اور ان کے درمیان میں کس چیز کا فرق ہے؟ ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں، ان کو کسی چیز کو دیکھو تو فرق ہے؟ کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ آج ہم کہتے ہیں نا جب یہ قربانی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار سنت ابراہیمی کو زندہ کرو، قربانی کرنی ہے تو کس کی سنت ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیوں؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹا دیا 100 سال کی عمر میں، پھر اللہ نے کہا اسے ذبح کر دو، انہوں نے ذبح کیا، اللہ نے ذبح کر دیا، اور اس وقت سے یہ چل رہا ہے کہ آج ہم بھی اپنے جیبوں سے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنا سا ہم جانور خریدتے ہیں اور اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سنت ابراہیمی ہے۔ تو کیا یہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا عمل کیا، اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ کر ہی دیا، اس نے چھری پھیر لی، سمجھو ہو گیا، وہ تو اللہ نے حکم دے دیا چھری تمہیں اس کا بال میں نہیں مار کرنا۔ تو وہ بھی سنت اگر ہمارے پیغمبر نے نہ کی ہوتی، اسے پسند نہ کیا ہوتا تو ہم وہ بھی نہ کرتے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس بات کے اوپر، اس کام کے اوپر ہمارے آخری پیغمبر کی مہر ہے، مہر لگ گئی ہے، اس لیے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ختنہ کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا سب سے پہلے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم کہتے ہیں ختنہ کرو، کس کے لیے؟ سنت ابراہیمی ہے۔ تو یہ پھر ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر لگائی ہے، تب یہ ہمارے لیے جائز ہوگی، ہم اس کو پھر کریں۔ 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی نے پوچھا یہودیوں تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟
10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم کو فرعون سے نجات دی، ہمیں بچایا، شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام تو میرے زیادہ بھائی ہیں، میرے زیادہ قریب ہیں، تو لہٰذا ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ مہر لگائی، روزہ ہم نے شروع کر دیا، یار سنت ہے۔ پھر فرمایا اچھا یار یہ یہودی لوگ کرتے ہیں نا، لہٰذا اب ہم 9 کا ایک روزہ ملائیں گے 10 کے ساتھ، چاہے 9 اور 10 کا کر لیں یا 10 اور 11 کا کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آئندہ سال میں ایک روزہ اور رکھوں گا، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا دوں گا۔ آج ہم لوگ اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے 2 روزے رکھتے ہیں، یا 9-10 کا یا 10-11۔ تو جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں ہم نے وہ کام کرنا ہے، تب ہماری نجات۔ اور اگر ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر ہماری نجات نہیں ہوگی۔ آج ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے اندر سستیاں بھی بہت ہیں، اور ہم کہیں جی دعا اللہ سے کرتے ہیں، یار دعا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مشکلات دور کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور ہم کہیں جی درود نہ پڑھیں، اس پہ ویسے ہی مانگی جائیں، تو نبی کے رسول کی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ پاک اس دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان میں کھڑا کر دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے۔ کہ میرے نبی پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ درود پڑھو گے تو میں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا چیز ہم اگر دیکھیں، ساری چیزیں کا جو لب و لباب ہے وہ یہ آتا ہے کہ شریعت کے مطابق ہمارا جو کام ہوگا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کے مطابق ہمیں نیکی ملے گی۔ جتنا ہمارے دل کے اندر خلوص ہوگا اتنی ہمیں نیکی ملے گی، اتنی زیادہ اس کے درجات بلند ہوں گے، اتنی زیادہ پاور ہوتی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں چل یار نماز پڑھنی پڑھ لو، نماز پڑھنی پڑھ لو یار، صبح کی پڑھ لی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ یار کبھی ہم نے دیکھا جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو گردن ہے وہ یہاں کی بجائے یہاں آ جاتی، جھک جاتی۔ کبھی غور کیا ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ کہ صرف نماز پڑھنے بس ٹھیک ہے، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء کی، امام صاحب اللہ اکبر کہہ دی، ہم نے بھی پڑھ لی، ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، اس نے رکوع کیا ہم نے بھی رکوع کر لیا، اس نے سجدہ کیا ہم نے بھی کہہ دیا، جیسے جیسے وہ کہتا گیا ہم ویسے پیچھے پیچھے کرتے گئے، وہ اپنی تلاوت کرتا گیا، ہم اپنے خیالات میں مگن رہے، بعد میں سلام پھیرا پڑا، چلا اچھا نماز سے فارغ ہو گئے۔ تو کبھی غور کیا ہم نے جب اللہ اکبر کہا، ہاتھ اپنے دونوں کڑیوں کے ساتھ بند کر دیے اور گردن کو جھکا دیا، اللہ بڑے گنہگار ہیں تیرے سامنے کھڑے، کبھی تصور کیا ہو؟ کبھی اس چیز کا ہمارا دل نے ہمیں ملامت کی ہو، یار تو آج گنہگار ہے اور کس کے سامنے کھڑا؟ اللہ کے سامنے۔ کبھی تصور کے اندر ہم نے یہ غور کیا ہو کہ میں تو رب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، کیا میرے رب نے مجھ سے منہ تو نہیں پھیر لیا میری غلطیوں اور کوتاہیوں اور سستیوں کی وجہ سے؟ جو میں دنیا کے اندر اپنا نظام چلا رہا ہوں، کیا اس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو کے منہ پھیر کے تو نہیں کھڑا؟ یہ ہمارے تصورات کے، خیالات کے بات ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہی کہ بس آئے اور نماز پڑھی، 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، ہو گئے، مغرب کی 3 پڑھ لی؟ کبھی غور نہیں کیا ذرا؟ کبھی تو غور کرنا چاہیے۔ کبھی بندہ چارپائی پہ لیٹا ہو اور بندے کو پتا ہو یار میں سونے لگا ہوں، نیند نہیں آ رہی، کبھی اس نے سوچا ہو یار کہیں میں اگر اسی حالت میں مر گیا اور میرے رب نے مجھے کھڑا کر لیا، کیونکہ وہ کھڑا کرنے پہ قادر ہے، وہ پوچھے بتا میرا بندہ میرے لیے کیا کر کے آیا؟ میں تجھے زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، دنیا کی ساری نعمتیں تیرے لیے آسان کر دی، تجھے دے دی۔ کبھی ہم نے سوچا یار جہاں ہم رات کو اپنی پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اپنے جو سارا دن کا ہوتا ہے اس کے مطابق سوچ رہے ہیں، آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ترقی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں پر ہم یہ تو تھوڑا سوچ کے تو دیکھیں کہ یار ہم اگر میرے رب نے مجھے کھڑا کر لیا، بتا ابھی تو کھڑا ہو کے مجھے بتا میرے لیے کیا کر کے آیا، میں اسی حالت میں مر گیا تو کیا میں کیا جواب دوں؟ اور یہ سوال اللہ نے ہر بندے سے کرنا ہے، میرا بندہ بتا کہ میرے سامنے کھڑا کیا کر کے آیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے حافظ قرآن کا، یہ قرآن سے کو کھڑا کر کے کہا جائے گا بتا میرا بندہ تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ وہ کیا کہے گا؟
اللہ تو نے مجھے قرآن کا قاری بنایا تھا، خوبصورت آواز دی تھی، اللہ میں تو سارا دن رات تیرے لیے قرآن لوگوں کو سناتا رہا، لوگوں کو تربیت کے لحاظ سے، ان کو قرآن کی تعلیم کے لحاظ سے میں وہ ہر وقت قرآن پڑھتا تھا۔ تو حدیث کے اندر کیا آتا ہے، اس بندے کے لیے، اس قاری قرآن کے لیے جو یہ بات کر رہا ہے کہ میں دن رات لوگوں کو میں قرآن سناتا تھا، تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے، کذبتا، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری آواز کو سن کر تیرے لیے کوئی اچھے کلمات کہا جائے۔ واہ کیا بات ہے قاری صاحب، کتنا خوبصورت آواز ہے یار اس کی، کذبتا۔ دوسرا بندہ مالدار، اللہ نے جس کو مال دیا، بتا میرے بندے میں تجھے مال دیا، میرے لیے کیا کر کے، اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں دن رات غریبوں کو، مسکینوں کو، لوگوں کو اللہ کے راستے میں لٹاتا ہوں۔ فرمایا کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے پیسہ خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں سخی ہے، یار کیا بات اس کی سخاوت، وہ تو بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ کو بڑا خوش کرتا ہے یار۔ تیسرا بندہ فرمایا شہید، فرمایا تو میرے لیے کیا کر کے آیا، فرمایا اللہ تو نے مجھے جان دی تھی، میں وہ جان ہی تیرے راستے میں لٹا کے آ گیا، کافروں کے ساتھ لڑ لڑ کے میں نے اپنا خون جان سب کچھ ختم کر دیا صرف تجھے خوش کرنے کے لیے۔ فرمایا کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑا، اس لیے تو نے اپنا خون بہایا، اس لیے تو نے اپنی جان دی کہ لوگ مجھے کہیں واہ کیا بہادر، کیا ہی بات ہے، بڑا بہادر ہے یار یہ۔ اللہ اکبر، یہی تین بندوں کو فرمایا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہی سوال ہم اپنے اوپر بات کریں، اگر میرا اور آپ کا رب جب ہم سے پوچھے بتا میرے بندے میں نے تجھے اتنی زندگی دی تھی 30 40 50 60 سال، اس زندگی میں میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ کوئی تسلی بخش جواب اپنے دل میں ہم اس کا جواب تو دیں، کوئی تسلی بخش جس میں ہم کہیں یار اگر میں یہ جواب دوں گا تو میرا رب بڑا خوش ہو جائے گا، کہے گا واقعی تو سچ کہہ رہا، جا جنت میں چلا جائے۔ ہے کوئی ہمارے پاس؟ تو کب وہ سوچ آئے گی، کب وہ لمحہ فکری آئے گا جس کے بارے میں ہم دل میں سوچیں گے، تہیہ کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ ہم دنیا داری میں دیکھیں، بچے کو پڑھاتے ہیں نا، تعلیم دیتے ہیں، مسجد کی فکر نہیں ہے، صبح نہیں اٹھا کوئی بات نہیں، بچہ ہے سکول جانے کے لیے نہیں اٹھا، چلو تو بڑے پیار سے محبت سے جو تھوڑا سا بڑا ہو جائے ڈانٹ ڈپٹ کے اور اسے بھیج دیتے ہیں سکول۔ صرف سمجھنے کی بات ہے، طنز کی بات نہیں ہے، ہر بندہ ہے وہ بندہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب سکول جائے گا، پیسے بھی جا رہے ہیں، اس کے خرچہ بھی دے رہا، فیس بھی دے رہا، کتابوں کے بھی برداشت کر رہا ہے، اس کی وردی کے ہر چیز کا نفع برداشت کر رہا ہے۔ سکول سے آئے گا، اکیڈمی جائے گا، اکیڈمی کے بھی اخراجات کو کوئی برداشت کر رہا ہے، پیسہ اپنا لٹا رہا ہے، کیا بچہ کیا مستقبل بن جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، انسان کی بہترین صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ اب سکول کے لیے جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں، اگر اس میں سے 1% ہم دین کے لیے بھی تھوڑا سا خرچ کر لیں تو کیا خیال ہے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیسے خرچ کریں گے؟ معاملہ یہ کیسے خرچ کریں؟ بچے اس کو ہم، بچہ ہوتا ہمیشہ لالچی، اسے تھوڑا سا لالچ دیا جائے تو وہ لالچ میں آ جاتا ہے، اسے کہنا 10 روپے دوں گا تو یہ کام کرو، کہے گا ہاں میں کرتا ہوں، 20 روپے دوں گا میں یہ کام کرو، کہے گا ہاں میں کرتا ہوں۔ اب ہم نے اس کو کیا کہنا ہے، بچہ تو ایسے کر، اگر تو 5 نمازیں پڑھے گا، میں 10 کی بجائے جتنی ہماری حیثیت، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، 10 دے سکتے ہو تو 10 کی بات کرو، 20 دے سکتے ہو 20 کی بات کرو، جتنا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اگر سکول کی نسبت ہم اس میں بھی تھوڑا سا پیسہ لگا دیں بچے کے پیچھے، اللہ کی قسم وہ نمازی بن جائے گا، اور تو دنیا سے چلا جائے گا، وہ نمازیں تیرے پیسہ وہ بھی تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اللہ اس پیسوں کی وجہ سے برکت بھی کرے گا، اور اس بچے کو اگر اللہ نے ہدایت دے دی، وہ نمازی ہو گیا تو وہ تیرے لیے دعائیں کرتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، اور تو سرخرو ہو جائے گا قبر میں بھی راضی۔ تو کیوں نہ ہم تہیہ کریں، اپنی اولاد کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں، یار نماز قرآن نہیں پڑھا تو قاری قرآن اسی کے بعد کرے، یار اس کو پڑھایا کر، صبح نہیں آتا تو ہم اس کو پیسے کے لالچ دیں، بھیا آج جو بچہ پڑھ کے آئے گا، جہاں ہم نے اسکول کے لیے 10-20 دینا، 10 اس کے بھی کر دو، یار مسجد میں جائے گا قرآن پڑھے گا تو میں تجھے 10 روپے دوں گا، 20 روپے دوں گا، جیسے بھی ہو، مقصد کیا، یار یہ میری اولاد جو ہے صدقہ جاریہ کے طور پر بن جائے، یہ تھوڑی سی فکر ہو، دل میں ایک غم ہو
کہ یار میں اسے لے کے آؤں گا اس سائڈ پہ جو مرضی ہو جائے، پیسہ جاتا تو چلا جائے، اپنی اولاد ہے اپنے کھایا، کیا ہو گیا یار؟ جہاں پر ہزاروں روپے ہم سکولوں میں دنیا کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، وہ پڑھ لکھ کے چاہے وہ نوکری لگ جائے، وہ ڈیوٹی کر جائے، وہ افسر بن جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن میرے لیے کیا بنے؟ کیا اس کو دعائیں یاد ہوں گی؟ وہ نمازیں پڑھے گا، وہ قرآن پڑھے گا؟ اگر ڈاکٹر بن گیا وہ اپنی مصروفیت ہو جائے گی، وہ اپنے پیروں میں کھڑا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، کمانے لگ گیا، میرے بچے کامیاب ہو گئے۔ کیا کامیابی بتائیں؟ آخرت کی بھی سوچیں گے، دنیا داری سے ہٹ کے ذرا اس کو بھی سوچیں کہ یار میں بھی جاؤں گا، میری اولاد بھی جائے گی، ان کی اولاد بھی آئے گی، اگر آج میں ان کی تربیت ایسے کروں گا، اللہ کی قسم کل یہ اپنی اولاد کی کریں گے تو میرے لیے تو پوری لائن لگی ہوگی ماشاءاللہ، روز ہی نہیں کیا، روز ہی نہیں کیا، اللہ کہے گا آج اس کے یہ درجات بلند کر دو۔ نبی کا حدیث آتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ جنت میں اس کے چاہے درجات بلند ہوں گے، فرمایا یہ کیوں اللہ کر دیا؟ فرمایا آج تیرے بچے نے مسجد میں جا کر میرا نام لیا ہے، اس نے الف پڑھا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، آج اس نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ اور جو پڑھا لکھا ڈگریوں والے بتائیں وہ دعائیں کریں گے یا وہ اپنی مصروفیات میں مگن ہو جائیں؟ سارا کچھ کرو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، افسر بناؤ، سارا، لیکن نمازی بھی ساتھ بناؤ، قرآن کا تعلق جو قرآن کے ساتھ تعلق بھی وابستہ کرو، اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو ڈیلی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت پہ لگا دو۔ بھائی اگر تم یہ پڑھو گے، اب میں نے جو اپنے طور پہ کیا تھا، میں اپنے بچی سے کہا میں 500 روپے دوں گا، جو ایک مہینے کے اندر بعض بچے کمزور تھے، میں نے کہا 2 مہینے میں اگر قرآن ختم کرو گے تو 500 روپے دوں گا، اور الحمدللہ ایسے ہوا۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ مقصد کیا تھا؟ یار یہ ڈیلی پڑھنا شروع ہو جائے، ان کی روٹین بنے۔ آج ہمارے پاس وہ پیسے ہماری اولاد کے لیے ہیں، تو کیوں نہ ہم تھوڑے سے پیسے اس معاملے میں لگا دیں، یار انہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا لیکن صبح نہیں پڑھتی، اگر ہم یہ ان کو کہہ دیں، ان بچوں سے بڑوں کو جو بھی ہیں، اس کو ہم اس کی معیار کے مطابق 500 دیں گے، 1000 دیں گے، جو بھی ہوگا، اللہ کی قسم وہ نمازیں قرآن پڑھتے رہیں گے، ڈیلی اٹھ کے 4 رکوع 5 رکوع پایا آدھا پاس پارا، اللہ کی قسم ہم کتنے سکون سے ہوں گے انشاءاللہ، اس کی وجہ سے برکت بھی ہمارے گھر میں ہوگی۔ تھوڑا سا سوچے اس معاملے کو، آخرت کے معاملے کو، اپنے لیے سوچے، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اولاد جو سی بچیاں اپنے گھروں میں شادیوں کے بعد چلی جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ یہی اگر تربیت ہماری لے کے جائیں گی تو انشاءاللہ وہاں پر بھی عمل کریں گے اپنی اولاد کے، یار میرا ماں باپ ایسے کرتے تھے۔ جہاں پر ہمیں فکر ہے ہم اپنی بیوی سے کہیں یہ پیسے پکڑ، بچوں کو یہ لالچ دے کر یہ نیکی کے کام کروا۔ اللہ اکبر، یہ تھوڑا سا ہمارا ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اگر ہم کر لیں گے اللہ کی قسم آپ اپنی قبر کے اندر اور آخرت کے اندر سکون ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ہم چلے بھی جائیں گے، یہ دعائیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا جنت میں جانا ٹھکانا پکا ہو جائے گا۔